اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حضرت ابو ذر رسول اللہ کے خاص صحابی تھے، اور یہ ایسے صحابی تھے کہ تمام اہل سنت اور اہل تشیع متفقہ طور پر ان کو رسول کا صحابی مانتے ہیں۔ یہ اگر رسول اللہ کے صحابی تھے تو حضرت علی علیہ السلام کے بھی صحابی اور حامی اور مددگار تھے۔ ولایت کے سلسلے میں ابو ذر نے علی علیہ السلام کی بڑی مدد اور نصرت کی۔ جہاں بھی رہے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے اور بیدار کرتے رہے۔ یہ ایسے سچے اور اچھے صحابی تھے، کسی سچائی اور اچھائی کی وجہ سے موت کو گلے سے لگا لیا مگر صداقت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اتنے سچے کہ آپ کی صداقت لوگوں کے سامنے بالکل عیاں تھی اور سب کو معلوم تھا کہ ابو ذر سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولتے، اور کیوں سچ نہ بولیں، اس لیے صادقین کے ساتھ تھے وہ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، سچ بولنے والوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے، اسی لیے ہمیشہ صداقت سے کام لیا۔ اور آپ کی شخصیت اتنی بلند تھی اور آپ کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ زمین کیا اہل آسمان بھی آپ کو جانتے تھے، اہل آسمان کے نزدیک بھی آپ معروف تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس دہی قلبی کی شکل میں جبریل بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر کے ادھر سے گزر ہوا اور بغیر سلام کیے ہوئے گزر گئے۔ جبریل نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو ذر ہم لوگوں کے درمیان سے گزرے مگر انہوں نے سلام نہیں کیا۔ کہا جبریل، ابو ذر کے بارے میں جانتے ہو؟ ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، ابو ذر اہل آسمان میں معروف اور مشہور ہیں، اہل آسمان ان کو جانتے ہیں، ابو ذر کیا ہیں؟ جبریل کہتے ہیں اگر ابو ذر نے سلام کیا ہوتا تو میں ابو ذر کے سلام کا جواب دیتا، لیکن ابو ذر نے سلام نہیں کیا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب میں چلا جاؤں تو ابو ذر کو بلا کے آپ پوچھئے کہ سلام کیوں نہیں کیا۔ جبریل واپس چلے گئے، حضرت ابو ذر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ابو ذر تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ تنہائی میں دہی قلبی سے بات کر رہے تھے اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ قطع کلام کروں، آپ لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے میں اس میں خلل ڈالوں۔ دیکھیں قطع کلام کا کتنا خیال، پیغمبر اسلام کی ذات ہے، اس کے باوجود کتنا خیال کر رہے ہیں کہ بیچ میں ٹپکنا نہیں چاہیے، بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، مگر ہماری عادت دیکھیں، یہ بہت بڑی اور بہت ہی بری عادت ہے ہم لوگوں کے درمیان، جب ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں
تو ایک دوسرے کی بات ختم نہیں ہو پاتی کہ بیچ میں لوگ ٹپکتے رہتے ہیں. جب تک کسی کی بات ختم نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کو نہیں بولنا چاہیے، بیچ میں نہیں ٹپکنا چاہیے. یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ بری بات ہے. ایک انسان کو اپنی بات مکمل کر لینے دیں. ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسی لیے آپ کو سلام نہیں کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے درمیان کسی طرح کا کوئی خلل واقع ہو، اس لیے میں چلا گیا. کہا ابو ذر تم جانتے ہو یہ جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے وہ کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ کلبی تھے. کہا نہیں وہ جبریل تھے. کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ جبریل تھے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جبریل ہیں تو میں آتا ملتا. بہت افسوس کیا، لیکن جبریل نے کہا کہ تمہارا مقام اور تمہاری عظمت بہت بلند ہے. اے ابو ذر یہ بتاؤ تم کس وجہ سے آسمان میں مشہور ہو؟ تمہارے پاس کون سی ایسی دعا ہے جو جبریل نے کہا کہ دعا ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی مناجات ہے جس کی وجہ سے جبریل آسمان میں مشہور ہیں، اہل آسمان ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں، تم کون سی دعا پڑھتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والعافیۃ من جمیع البلاء والشکر علی العافیہ والغنا عن شرار الناس. یہ دعا ابو ذر ہے جو اہل آسمان کے نزدیک معروف اور مشہور ہے. یہ ہے ابو ذر کی عظمت، یہ مقام، ایسا صحابی، اس کے ایسے ایسے فضائل کہ جس کی انتہا نہیں، جس کے لیے رسول اللہ نے بارہا ایسی ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جس سے حضرت ابو ذر کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن پیغمبر کی شہادت کے بعد حضرت ابو ذر کی لوگوں نے قدر نہیں کی. ظاہر ہے کہاں قدر کریں گے جب بیٹی کی قدر نہیں کی، داماد کی قدر نہیں کی، بھائی کی قدر نہیں کی، تو صحابی کی قدر کون کرے گا؟ اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی، اور جو اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اچھے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. ہمارے پاس آج یہی المیہ ہے، زندگی میں ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے مگر مرنے کے بعد ہم ان کو یاد کرتے ہیں. ابو ذر کے اوپر پیغمبر کے بعد بہت ظلم ہوا، اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ اے ابو ذر تمہارا انتقال صحرا میں ہوگا، تمہارا انتقال بیابان میں ہوگا، تم بہت مشکلوں کا سامنا کرو گے، پریشانیوں میں کا شکار ہوگے. سب کچھ پیغمبر نے زندگی میں بیان کر دیا تھا. لیکن جو زندگی جس طریقے سے گزارنا چاہیے اس طریقے سے ابو ذر نے گزاری. پیغمبر کی شہادت کے بعد دور شروع ہوا خلفاء کا. تیسری خلافت میں جب بیت المال سے مال کی بیجا تقسیم اور تمام چیزوں کو دیکھا تو ابو ذر سے رہا نہ گیا اور اعتراض کیا. یہ مروان بن حکم، زید بن ثابت کو بیجا مال بیت المال سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ گلیوں میں کوچوں میں فریاد کرنا شروع کیا، بآواز بلند چیخنا چلانا شروع کیا کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے، بیت المال کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے. خلیفہ وقت کو یہ چیز ناگوار گزری اور شام کی طرف تبعید کر دیا گیا، شام روانہ کر دیا گیا. لیکن وہاں گئے تو وہاں بھی خاموش نہیں ہوئے. کوئی اور ہوتا تو یہ سوچ کے وہاں خاموش رہتا کہ ایک شہر سے تو نکالے گئے ہیں، کہیں دوسرے شہر سے پھر نہ نکالے جائیں. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد امیر شام کے خلاف کھڑے ہو گئے
امیر شام کے خلاف بولنا شروع کیا. جہاں بھی کوئی غلط بات نظر آئی، کوئی غلط بات سنی، وہیں فوراً اعتراض کیا. امیر شام نے 300 دینار قاصد کو دے کے بھیجا، جاؤ اور لے جا کے ابو ذر کو دے دو. منہ بند کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی لا کے دیا، ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا اگر یہ میرا حق ہے، تم مجھے دینا چاہ رہے ہو، تو اس سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اس سے پہلے دینا چاہیے تھا، 1 سال کا، تم نے نہیں دیا. اور لو، اور اگر تم کوئی پاداش یا کچھ اس طرح کی چیز دے کہ ہمارا منہ بند کرنا چاہتے ہو، تم تو اس کو لے جاؤ. ابو ذر کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ 300 دینار دے کے اس کو واپس کر دیا. امیر شام کو بہت کھلا، لیکن یہ اہل ایمان تھے جو کسی سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں. اس کے بعد امیر شام کے مقابلے میں آئے اور امیر شام سے کہتے ہیں یہ تو نے جو کاخ خضرا کی بنیاد رکھی ہے، بنایا ہے، اگر تو نے مال الہی سے بنایا ہے، اللہ کے مال سے بنایا ہے، تو نے امانت میں خیانت کی. جب تک شام میں رہے امیر شام کی کارستانیوں کے خلاف بولتے رہے. ہمیشہ دربار میں فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کرتے رہے. امیر شام کو یہ بات بہت ناگوار گزر رہی تھی اور اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے رخصت کیا جائے. لہذا اس نے ایک مرتبہ پھر شام سے مدینے کے لیے روانہ کر دیا. اور ابو ذر جب مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد خلیفہ وقت سے جا کے ملتے ہیں. خلیفہ وقت ہدایہ و تحفہ و تحائف دینا چاہ رہا تھا، لیکن ابو ذر نے لینے سے انکار کیا اور حکومت کی تنقید اور حکومت کے خلاف کچھ ایسی باتیں کہیں کہ خلیفہ وقت نے حکم دیا کہ ان کو یہاں سے ربضہ روانہ کر دیا جائے. لہذا مروان ابن حکم کو حکم دیا کہ تم ابو ذر کو لے جاؤ اور لے جا کے ربضہ میں چھوڑ دو، اور کوئی بھی ابو ذر سے نہ بات کرے گا اور نہ کوئی ہمراہی اور مشایعت کرے گا. ابو ذر کو لے کے چلے، مگر ایسے عالم میں کون تھا جہاں اس طرح کا حکم ہو؟ کون ہمراہی کرتا، کون مشایعت کرتا؟ لیکن حضرت علی علیہ السلام، حضرت عقیل، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور عمار یاسر نے ہمراہی کی اور مشایعت کی اور کچھ دور تک ابو ذر کو چھوڑا. ایسے بیابان اور ایسے صحرا میں ان کو بھیجا گیا جہاں زندگی بڑی تنگ و تاریک تھی، لیکن ابو ذر ہمت نہیں ہارے، ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا. اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ وہیں قیام کیا اور وہیں زندگی گزارنے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ ابو ذر کی طبیعت خراب ہو رہی اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. بیوی جو آپ کے ساتھ تھی رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا اور روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اے ابو ذر، ہم ایسے عالم میں ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا کپڑا بھی نہیں ہے جس سے ہم کفن دے سکیں. کون ہے جو غسل دے گا؟ کون ہے جو کفن پہنائے گا؟ کون ہے جو دفن کرے گا؟ جب ابو ذر نے اپنی بیوی کو اس عالم میں دیکھا کہ میری بیوی رو رہی ہے، بیوی سے کہا گھبراؤ نہیں، گریہ نہ کرو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ایک روز پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابیوں کے درمیان گفتگو کر رہے تھے، اس میں میں بھی موجود تھا. پیغمبر نے کہا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے
جس کو عالم تنہائی میں موت آئے گی، کوئی اس کے آس پاس نہیں ہوگا، بڑی پریشانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اے رملہ، اس وقت جن لوگوں کے سامنے پیغمبر نے بیان کیا تھا سب اس دنیا سے جا چکے، صرف میں ہی بچا ہوں، لہٰذا تم پریشان نہ ہو۔ پیغمبر نے میرے لیے کہا ہے کہ میں عالم تنہائی میں اس دنیا سے جاؤں گا، میں اس عالم تنہائی میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، تو اللہ کسی ایک جماعت کو بھیجے گا جو ہمارے کفن کا انتظام کرے گی، جو ہمارے غسل کا انتظام کرے گی۔ رملہ تم پریشان نہ ہو، ہمارے انتقال کے بعد ایک قوم آئے گی، ہمیں غسل دے گی، ہمیں کفن پہنائے گی، ہمیں دفن کرے گی۔ یہ سن کر رملہ کو ذرا تسلی و تشفی ہوئی اور گریہ وزاری بند کیا، اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہیں۔ ایک دن ابو ذر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، واقعاً جو پیغمبر نے کہا تھا، ایک جماعت نے آ کے انہیں غسل و کفن دیا اور آپ کو دفن کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔